صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں، ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں، ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے، قریش نے ہم سے صرف ایک وعدہ یہ لیا کہ تم مدینہ میں پہنچ کر تم ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم نے جان بچانے کے لیے، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ ان سے وعدہ کیا کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم تمہارے خلاف جنگ میں نہیں آئیں گے۔ اب اس غزوہ بدر کے اندر، اس جنگ میں مسلمانوں کو، میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اسلام کو ایک ایک بندے کی ضرورت، ایک ایک فوجی کی ضرورت۔ مگر وہ دونوں باپ بیٹا آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم وہاں پر گئے تو کفار نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم نے ان کو وعدہ دیا تھا، اب آپ کیا فرماتے ہیں، ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں یا آپ کے ساتھ مل کر اس غزوہ کے اندر شریک ہوں؟ قربان جاؤں میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم وعدے کے پکے ہیں، ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فرمایا جاؤ تم اپنے گھروں میں جاؤ، تم اس جنگ کے اندر شریک مت ہونا۔ معزز سامعین، وہ وعدہ جس کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے اچھا وعدہ کیا کہ قرآن و حدیث تھوڑی ہے، وعدہ کیا ہے نا، یہ کون سا قرآن و حدیث ہو گیا ہے؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت میں جب ضرورت تھی، ایک ایک فوجی کی ضرورت ہے، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، آپ جیسے حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تم گھر جاؤ، مسلمان اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے۔ یہ تربیت تھی، یہ تربیت تھی۔ جب وہی صحابہ، پھر دیکھیے جب تربیت ایسی تھی، پھر ان کے سامنے دنیا کی کیا چیزیں نہیں رکھی گئی، میرے حبیب کے ان دیوانوں کے سامنے کیا لالچ نہ دیے گئے کہ نہیں تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں آزادی دے دیں گے، تمہارا بزنس، تمہیں بزنس چاہیے ہم بزنس کرا دیں گے، سب کچھ کرا دیں گے، مگر ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں پایا ہی تو یہی کچھ ہے، زندگی میں اگر ہماری کامیابی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت ہے، دنیا کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا وہ کم بزنس مین تھے؟ کم ان کے کاروبار تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑا نام ہے، تجارت کے اندر بہت بڑا نام ہے، ان کی جب وفات ہوئی اس وقت میں ان کے پاس جو ان کی وراثت بنی، وراثت، ایک ایک بیوی کو 70,000 درہم آئے، 70,000 درہم ایک ایک بیوی کو، یعنی کہ 4 بیویاں تھیں اگر، ہر ایک کو 70,000 درہم آئے، یہ 8واں حصہ تھا مال کا جو بیویوں کو ملا، اتنے بڑے بزنس میں۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی، دین مصطفیٰ کی، دین اسلام کی بات آئی، انہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا۔ ایک صحابی کو لے کر گئے، جب میرے اور آپ کے پیارے حبیب نے اخوت کا دونوں میں، انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ کرایا، انصار نے کیا قربانیاں دی، پھر آگے جو مصطفیٰ کے دیوانے مہاجرین تھے انہوں نے بھی کوئی لالچ نہیں رکھا۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو لے کر گئے، گھر میں گئے، کہا بھائی جان میری 2 بیویاں ہیں، میرا یہ بزنس ہے، میری یہ زمینیں ہیں، میرا یہ کاروبار ہے، میرے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہے، اتنی میرے پاس ہیلتھ، میرے پاس میرا مال ہے، یہ سارے کا سارا یہ میری 2 بیویاں ہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ ان میں سے جس سے چاہیں
آپ خواہش کا اظہار کریں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد وہ عدت پوری کرنے کے بعد آپ کے ساتھ نکاح کر لے گی، میرا یہ مال ہے درمیان میں اس کو آدھا آدھا کرتا ہوں، آدھا آپ کا، کیونکہ مصطفیٰ نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، تو بھائی کا شریک ہوتا ہے، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مگر وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، رزق میں، اولاد میں، گھر میں برکت دے، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھائیے، پھر دیکھیے ہم اسلام کے اصولوں پر چل کر کیسے کاروبار کرتے ہیں۔ آج بھی کاروبار ہو رہے ہیں، ہاں، جیسے رمضان کا مہینہ آیا، رمضان سے 15 دن پہلے ہر ایک چیز آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، لوگوں کا بس نہیں چل رہا، لوگوں کا بس نہیں چل رہا، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ لوگ نوالا کیوں لے رہے ہیں، شام کی افطاری اور صبح کی سحری کیوں کر لیتے ہیں۔ دوسرے ممالک، دوسرے کو دیکھیے، جیسے ان کے دن آتے ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ کم ریٹ میں، کم سے کم پروفٹ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان شریف آتا ہے کہ عذاب شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ کی کرنی، دیکھیے جن کا نوالا چھیننا چاہتے ہیں وہ تو پیٹ بھر کر سوتے ہیں، مگر جیسے ہی عید آتی ہے، عید سے پہلے ان کا بھی کام ہو جاتا ہے، جو کمایا ہوتا ہے وہ آتے ہیں گن پوائنٹ پر لے کر چلے جاتے ہیں، کہتے چلو خوش رہو، تم بھی پورا مہینہ کمایا ہے دے دو۔ معزز سامعین، غزوہ بدر، اور ایک آخری بات، آج صرف 2 منٹ مجھے دیجیے، معذرت بھی چاہوں گا۔ جب یہ غزوہ ہوا، بہت اہم بات ہے یہ، جب یہ غزوہ ہوا 14 شہید ہوئے، اور اس میں 70 کفار مارے گئے، 70 کو قید کر لیا گیا۔ اب قیدی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، آپ دیکھیے ان مہذب معاشرے جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، ان کی پکچر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قائم کردہ معاشرہ، اس کی بھی پکچر۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس کو 84 سال کی سزا سنائی گئی، کس لیے سنائی گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے فوجی کے اوپر گن تان لی تھی، محض اسی وجہ سے، مارا نہیں، گولی نہیں چلائی، بقول ان کے مارا بھی نہیں ہے، گولی بھی نہیں چلائی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس نے صرف پسٹل تانی ہے کہ نہیں میں تمہیں اپنی جان کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے تمہیں مار دوں گی۔ اسی سزا میں انہوں نے کیا کیا؟ مہذب معاشرے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، مثالی معاشرہ کہتے ہیں، انہوں نے کیسی دی تکلیف، کیسا ٹارچر کیا۔ آج وہ ہی پاگل ہے، نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ اب آئیے مصطفیٰ کے معاشرے میں 70 کو جب قید کیا گیا، میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف سے آئے، ایک قریشی نے میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر پناہ دی تھی، کفار سے بچاتے ہوئے پناہ دی تھی۔ جب یہ ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں، جب یہ 70 قیدی بن گئے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر آج وہ شخص زندہ ہوتا جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کو پناہ دی تھی، آج وہ آتا، اگر وہ کہتا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 70 کے 70 کو چھوڑ دو، فرمایا اللہ کی قسم میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کو چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ دیں گے۔ جب یہ ہوا، میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کیا؟ ان میں سے فرمایا تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں، ان کی آزادی کے لیے شرط یہ ہے، یہاں تو قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ فرمایا تم جو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، یہی تمہارے لیے تمہاری آزادی کا پروانہ ہے۔ آج ہم دیکھیں
مہذب معاشروں کو دیکھیے، ہاں مہذب معاشروں کو دیکھیے، اور تہذیب، ان کو کیا خبر کہ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ تہذیب تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ معزز سامعین، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا نے جو 10 بچوں کا کہا، علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ فرمایا وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو علم سے پیچھے ہوں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو علم حاصل کرتی ہیں، جن کی اولادیں علم حاصل کرتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گائیڈنس دی ہے کہ علم پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا، چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، دشمن سے بھی کیوں نہ علم حاصل کرنا پڑے۔ علم حاصل کرنا، اپنی قوم کو، اپنی امت کو ترقی دینا، یہ محبوب نے سکھایا ہے۔ اس واقعہ کے اندر کہ جب فرمایا کہ 10 کو سکھا دو، تمہاری آزادی کا پروانہ یہی ہے، مگر آج ہم دیکھیں وہ امت جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہے، پہلی آیت اقرا یعنی پڑھو، پڑھنے سے ہوئی ہے، دنیا کی جاہل ترین قوموں میں شمار ہوتی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہاں؟ پھر بھی ہم نعرہ لگاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اقوام عالم کا مقابلہ اس طرح سے نہیں، علم سے کیا جاتا ہے۔ اگر علم کے ساتھ انسان وابستہ رہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اور علم کا جو فیضان ہے وہ انسان کو دنیا و آخرت کے اندر کامیاب کرتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، خالق کائنات، خالق لم یزل، رب العالمین، آج کے اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو علم کی دولت سے اپنی اولادوں کو پڑھانے کے لیے، ان کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اسی طرح سے جتنے بھی دینی مدارس ہیں، خدا کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، اس لیے وہ علم کا پرچم لے کے چلے ہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے دہشت گردوں کے ساتھ تعاون کیجیے، نہیں، جو ملک کا غدار ہے، ملک کا دشمن ہے، وہ اسلام کا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ نہیں، جو علم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے۔ ابھی دن ہیں، آپ کے پاس بھی دن ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات جو آپ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں، صدقات اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو وہیں پر ان جامعات کو ضرور یاد رکھیے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، مگر آنے والی وہاں پر پڑھنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے علم کا بندوبست ہو جائے گا، اور وہ اگر ایک بھی آپ کے دیے ہوئے خیرات سے، صدقے سے یا زکوٰۃ سے، وہ بچہ جو اس یہ معاشرہ جس کو قبول نہیں کر رہا، اگر وہ اچھا بچہ بن کر، معاشرے کا اچھا فرد بن کر معاشرے کے اندر آتا ہے، تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے۔ اس لیے گزارش کروں گا کہ رکن الاسلام جامعہ مجددیہ جو پاکستان کے اندر، اب پاکستان اور اس کے باہر ممالک کے اندر اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی صدقات، زکوٰۃ، خیرات، ہر چیز میں تعاون کیجیے، تاکہ آپ کا دیا ہوا پیسہ کسی کی فلاح کے لیے خرچ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معذرت چاہتا ہوں